رات کو صفائی کرنے سے کیا بے برکتی آتی ہے؟ بالکل ہی نان سینس کانسیپٹ ہے۔ صفائی جو ہے وہ ایک ایمان کا حصہ ہے، دین کا نصف ہے۔ اسلام جو ہے وہ خوبصورت دین ہے، اور گندا پڑا ہے اگر رات کو تو کیوں صفائی نہیں کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں، ایون پاکستان میں بھی جو بزنسز ہیں تو وہاں صفائی رات کو ہی ہوتی ہیں اوبیسلی۔ اور آپ دیکھیں اگر ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں یا مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی رات کو صفائی ہوتی ہے۔ ایسا کچھ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ کیا رات کے وقت گھر میں جھاڑو دینے سے رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے؟ رات کو صفائی کرنے سے کیا بے برکتی آتی ہے؟ بالکل ہی نان سینس کانسیپٹ ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ رات کو صفائی نہیں کر سکتے۔ صفائی جو ہے وہ ایک ایمان کا حصہ ہے، دین کا نصف ہے۔ تو صفائی سے کیسے صفائی کرنے سے برکت ختم ہوگی؟ بالکل نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ خوبصورت دین ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، اور گندا پڑا ہے اگر رات کو تو کیوں صفائی نہیں کریں گے؟ ٹریش باہر پھینکنا ہے تو کیوں نہیں پھینکیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ایون پاکستان میں بھی جو بزنسز ہیں جہاں پہ اچھے آفیسز ہیں، جہاں بہت زیادہ کام ہوتا ہے صبح 8 سے لے کے 5-6 بجے تک، تو وہاں صفائی رات کو ہی ہوتی ہیں اوبیسلی۔ کلیننگ کرو رات کو ہی آتا ہے، پوری رات صفائی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جاتا ہے کہ کام کرنے والے کوئی 8 بجے جا رہا ہے، کوئی 9 بجے جا رہا ہے، کوئی لوگ لیٹ جا رہے ہیں، باتھ روم استعمال ہو رہے ہیں، تو اوبیسلی کلیننگ کرو رات کو آتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ برکت والی جگہ جہاں کام ہو رہی ہیں، اور ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بالکل ہی بے بنیاد ہے، اور جس کسی نے یہ بات کی ہے بالکل بے تکا بات۔ اور آپ دیکھیں اگر ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں یا مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی رات کو صفائی ہوتی ہے۔ مسجد مدینہ میں جب بند کر دی جاتی ہے کچھ گھنٹوں کے لیے تو صفائی ہوتی ہے، اور حرم مکہ میں بھی رات کے وقت بھی صفائی ہوتی ہے، دن کے وقت صفائی ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، اس طرح کی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ کیا کالی بلی کا راستہ کاٹنے سے قسمت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، شیشہ ٹوٹ گیا، اس طرح کی چیزیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں نحوست آ رہی ہے یا بیڈ لک آ رہی ہے، سب نون سینس ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام میں کوئی نحوست نہیں ہے، مطلب ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں نحوست ہے۔ سب چیزیں اللہ کی پیدا کی گئی ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا کیا مقصد ہے۔ انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے سپرسٹیشن کرنا کہ اس طرح ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب برے گمان ہیں۔ مسلمان کو برے گمان سے بچنے کی تلقین دی جاتی ہے کہ برا گمان نہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ اللہ پر ایمان جب سٹرونگ نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں پلے میں آتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہونے سے یہ ہو جائے گا، اس طرح ہونے سے وہ ہو جائے گا۔ وہی ہونا ہے جو اللہ کو منظور ہونا ہے، وہی ہوگا جو اللہ آپ کو دینا چاہیں گے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ جو اللہ آپ سے لینا چاہیں گے وہ جو مرضی آپ کر لیں آپ کے پاس نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ایسی باتوں پر بالکل آپ توجہ نہ دیں۔ ڈزنٹ میٹر کون کہہ رہا ہے، یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے بچیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ صحبت کا اثر ہم پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ بڑا ضروری ہے کہ ہم اچھی صحبت میں اپنی دوستی رکھیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ملنا جلنا رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی صحبت ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک خوشبو بیچنے والا، یعنی کہ آپ پرفیوم سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ پرفیوم نہ بھی لیں تو آپ کو سیمپل ملے گا، یا ایٹ لیسٹ جب آپ باہر آئیں گے تو آپ اچھی خوشبو لے کر آئیں گے، آپ کے کپڑوں سے آپ سے اچھی خوشبو آئے گی۔ اور بری صحبت ایسے ہے جیسے کولے کی کان میں جائیں۔ آپ کولے کی کان میں جائیں گے، آپ بے شک وہاں کچھ کام نہ کریں، کچھ نہ لیں، لیکن جانے آنے سے ہی آپ کے کپڑوں پر کچھ کولے کا کالک پڑے گی، آپ کے چہرے پر کچھ کالک پڑے گی، آپ سے ویسی کچھ جلنے کی سمیل آئے گی۔ تو صحبت بھی ایسے ہی ہے، اچھی صحبت ہوگی تو آپ خوشبودار رہیں گے، بری صحبت ہوگی تو آپ اس کی میل میں رہیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اچھی صحبت رکھیں، اور یہ بہت اہم ہے ہماری گروتھ کے لیے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ پرپس آف فاسٹنگ ہے کیا؟ جو دماغ میں سب سے پہلے چیزیں آتی ہیں، 3 چیزیں آتی ہیں کہ روزوں کا مقصد ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہم نہیں لے سکتے، لیکن بڑے بڑے 3 جو پرپس سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا پرپس ہے کہ تقوی ہم میں بلڈ ہو۔ تقوی سے مراد ہے کہ اللہ سے قریبی، کلوزنس ٹو اللہ تعالیٰ، اور اس میں کیا ہوگا کہ ہم اسپرچولی اپنا ایمان سٹرونگ کریں گے، کیونکہ ہم روزہ اس رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا جو ہے وہ تقوی ہے، کہ ہمارے مالک نے ہمیں جو حکم دے رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ اس کا اوبویسلی مقصد ہے، اور مقصد بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہم اس مقصد سے کریں گے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ کی قربت حاصل کریں گے۔
جب ایک غلام اپنے آقا کی بات مانتا ہے تو وہ آقا کی نظروں میں اس کو عزیز ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظروں میں عزیز ہوں. جتنے اللہ کی نظروں میں عزیز ہوں گے اتنے ہی ہم ایمان ہمارا اسٹرانگ ہوگا. اور دوسرا جو مقصد دماغ میں آتا ہے کہ وہ ہے ہم ہر سال اپنے آپ کو اپنے ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنے کا اسکولنگ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کیسے لے کے آنا ہے. ہماری خواہشات ہیں اور روزے میں بہت ساری خواہشات جو ہیں لیگل جائز خواہشات بھی منع کر دی گئی ہیں. کھانا کھانا جائز ہے, صحبت کرنا بیوی کا بندے سے جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر تم یہ کام بھی نہیں کرو گے. ہم حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے اور حلال کام بھی نہیں کرتے. مخصوص ٹائم سے لے کر مخصوص ٹائم تک جو حکم دیا گیا ہے شریعت میں اس پر عمل کرتے ہیں اور حلال چیزوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. گویا کہ اپنی ٹیمپٹیشن جو دل کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. اور تیسرا مقصد جو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہے کہ ہماری صحت کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. صحت کو فائدہ ہوتا ہے کہ میڈیکل طور پہ بھی روزے رکھنے کے صحت کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن اس سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ہم اسپرچولی اپنی سول کو بینیفٹ کر رہے ہیں. ہماری جو سول ہے وہ تقوی کی طرف جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر رہی ہے, سب چیزیں چھوڑ کر ایک ریفریشنس ہم اپنے اندر لے کے آ رہی ہیں. تو یہ تین بڑے بڑے مقصد ہمیں سمجھ آتے ہیں. مطلب وائز ہیں کیوں ہے, لیکن بڑے بڑے پرپس جو ہمیں سمجھ آتے ہیں وہ یہی ہیں.